إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا وحدہ لا شریک بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، چاہت اسی کی ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بات چل رہی تھی نومبر کا غالباً پہلا جمعہ تھا، درجات کی بلندی۔ وہ حدیث میں نے سنائی تھی کہ پیغمبر علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس کے آخری جو الفاظ تھے اس خطبے میں درجات کی بلندی۔
فرمایا درجات کی بلندی نمبر 1، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ یہی بات قرآن مجید کی ان آیت کریمہ میں، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی کی گردن کو آزاد کرنا، غلام یا لونڈی۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو، او مسکینا ذا متربہ، یا خاک سار مسکین کو۔ یہ کھانا کھلانا جو ہے نا، درجات کی بلندی کا باعث۔ متربہ جو بھوک کی وجہ سے زمین پر پڑا، بھوک کی وجہ سے۔ اس سارے خطبے میں یہ بات یاد رہے کہ پروفیشنل بیگر نہیں، جو حقیقت میں بھوکا اس کو کھانا کھلائیے، جس کا گھر بار نہ ہو، جو بھوک سے نڈھال ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا واقعہ مشہور ہے۔ آپ بھوک سے نڈھال ہو کر گر گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے۔ اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا، کوئی گردن پر پاؤں رکھ کر جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پہچان گئے، کہا ابو ہریرہ آؤ اٹھو۔ گئے تو دیکھا ابو بکر صدیق بھی گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں، دوپہر کا وقت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں۔ پوچھا کس چیز نے نکالا؟ کہا جس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا ہے، اسی بھوک نے ہمیں بھی گھر سے نکالا ہے۔ پھر آپ ایک گھر میں گئے اور اس چھوٹا سا بکری کا بچہ اس کے گھر میں تھا، ذبح کیا، کھانا کھلا۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، درجات کی بلندی۔ یتیم کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں یہ لو پیسے اور کھا لو، وہ پیسے لے کر چرس پی لیتے۔ درجنوں مرتبہ میں نے کہا آؤ کھانا کھلاتا ہوں، کہتے نہیں پیسے دے جاؤ، ساتھ نہیں جاتا۔ ان کو نہیں جو حقیقت میں بھوکے ہیں۔ بیت اللہ میں مانگنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اتنا سا فیڈر، گود میں چھوٹا سا بچہ اور عورت۔ اور جب شام کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا درجنوں بریانی کے ڈبے اٹھا کر گھر جا رہی ہوں، سارا دن لوٹ سیل لگی ہوتی۔ ایسے کو نہیں جو حقیقت میں بھوکا، جسے بھوک نے ستایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے گھاٹی، دشوار گزار گھاٹی مسکین کو کھانا کھلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدی کو چھڑاؤ، الاسیر
وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ، اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وَعُودُ الْمَرِيدَ، اور مریض کی عیادت کرو، درجات کی بلندی۔ اس حدیث میں بھی وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ، بھوکے کو کھانا کھلانا، جو حقیقت میں بھوکا، اور مریض کی عیادت جو صبح کو کرتا ہے۔ امام احمد حدیث لے کر آئے ہیں رحمہ اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا شام تک کرتے رہتے۔ ایک بیلی مار دیا نا، کیسے ہیں شاہ صاحب؟ جی میں ٹھیک ہوں، بس مسجد میں ملاقات ہو گئی، کوئی نمازی نہیں آ رہا ہے، پڑوسی نہیں آ رہا ہے، جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھ لو بیمار ہے۔ شام کو پوچھا تو فجر تک رب کے فرشتے اس پوچھنے والے کے لیے رب سے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے۔ صہیب رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم من اطعم الطعام، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے۔ تلاش کیا کریں، دائیں بائیں دیکھا کریں، مدارس میں چلے جایا کریں، ان کا میس چیک کیا کریں، کھانا چیک کیا کریں، کیا کھا رہے ہیں، کیا کھلایا جا رہا ہے، کتنے وقت کھلایا جا رہا ہے۔ ہم تو جب چاہتے ہیں ہمارا بچہ فریج کھولتا ہے اور کھا لیتا ہے، نہیں تو بازار سے ڈیل منگوا لیتا ہے۔ ان بھوکوں کی طرف بھی دیکھا کریں جو اللہ کا دین پڑھنے کے لیے مسجدوں اور مدارس کا رخ کرتے ہیں، اور وہ قسم پرسی کی حالت میں 2 وقت کہیں مشکل سے کھانا میسر آتا ہے۔ خیارکم، تم میں بہتر کون ہے؟ درجات کی بلندی اس حدیث میں۔ ہم کہتے ہیں ہم بے چین رہتے، پریشان رہتے، ٹینشن ہی ختم نہیں ہوتی، مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے، دل کو سکون ہی نہیں ہے۔ اور ہر دوسرے آدمی کی یہی کیفیت، چھیڑ کر تو دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اردت تلین قلبک، اگر تو چاہتا ہے تیرے دل میں نرمی پیدا ہو، سخت دل ہے، پتھر دل ہے، کوئی شے اثر ہی نہیں کرتی، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا، جمعہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ٹائم ہی نہیں ملتا، آخرت کی فکر نہیں ہوتی، ان اردت تلین قلبک، اگر تو چاہتا ہے تیرے دل میں کوئی نرمی پیدا ہو تو پہلا کام یہ کر فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ دل بڑا سخت ہو گیا ہے، نہ بھائی کا رونا نرم کرتا ہے، نہ ماں کی تکلیف نرم کرتی ہے، نہ باپ کی تکلیف نرم کرتی ہے، دل پتھر ہو گیا ہے۔ فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، کسی غریب کو کھانا کھلا دے۔ اور دوسرا کام وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا۔ کیا معنی ہے؟ اس کی کفالت کر، اس کی پڑھائی کے اخراجات اٹھا، اس غریب کے ساتھ تعاون کر۔ ہم نے اللہ کے فضل سے درجنوں لوگ، یہ اسلامی یونیورسٹی ہو یا میڈیکل کالج، لیاقت میڈیکل کالج پنڈی والا ہو، ڈاکٹر بھی بنائے، انجینئر بھی بنائے، عالم بھی بنائے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی عبدالعزیز ٹرسٹ کے تعاون سے الحمدللہ رب العالمین، باقاعدگی کے ساتھ۔
ایک میٹنگ ہوئی طلبا کی اسلامی یونیورسٹی کی، مجھے بھی بلایا، اور یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ڈاکٹر بھی تھے، دکتور، اور بھی لوگ تھے، اپنی ضروریات پیش کی، کوئی ایونٹ تھا، انہوں نے 2 آدمیوں کا نام لیا، اس میں آپ کے اس خادم کا نام بھی تھا، کہ جب بھی کوئی درخواست لے کر گئے ہیں، گرمی سردی تکلیف سکھ دکھ میں، اس بندے نے ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون کی۔ درجات کی بلندی، اور آپ سب کے تعاون سے تعاون ہے، درجات کی بلندی ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے مسند احمد کی، 7576 نمبر ہے، وَمْسَ رَأْسَ الْيَتِيمِ، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ لے، اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کا کھانا، اس کا پہنا ایسے رکھ جیسے اپنے بچے کو رکھتا، دیکھ دل کیسا نرم ہو جائے گا۔ جو دل کی سختی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا مسکیناً ذا متربہ، زمین پر پڑا ہوا بندہ دیکھ، وہ بھوک سے بیچارہ گر ہی گیا، گر ہی گیا۔ یہ ہے وہ گھاٹی۔ اور یتیماً ذا مقربہ، کسی غریب رشتہ دار کو دے گا تو 2 ثواب ملے گا، ایک صدقے کا، ایک صلہ رحمی کا۔ اور جتنی لڑائی ہماری رشتہ داروں سے ہوتی ہے شاید کسی سے نہیں ہوتی، اس کو تو دینا ہی نہیں، اس نے رشتہ توڑوا دیا تھا، اس نے بانجی مار دی تھی، اس نے خاندان میں میری ناک کٹوا دی تھی۔ جتنی دشمنی اپنوں سے ہماری ہوتی ہے شاید ہی کسی اور سے ہو۔ اور یہ جو ہے فک رقبہ، اب غلام لوڈی تو ہے نہیں، کسی مقروض کا قرض اتار دو۔ ایک آدمی ہے ہری پور کے جیل میں ہے، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، ہم باقاعدگی سے اس کو یہاں سے خرچہ بھیج دے، اہل توحید ہے، کوئی خطا ہو گئی اس سے، لگ گئی اس کو بیڑیاں اور اس کی موت کے آرڈر ہے، کب آئے گی اس کو موت، پھانسی ہوگی، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، کوئی غلطی ہو گئی، باقاعدگی سے اس کی کفالت کرتے۔ ایسے ہی ہمارے جتنے بھی شعبات، تو بات چل رہی تھی درجات کی بلندی، یہ دشوار گھاٹی ہے، تو دیکھا کریں۔ لیکن یہ سارے کام جو میں نے بیان کیے ہیں، ثم کان من الذین آمنوا، اس کے قبول ہے جو مسلمان ہیں، مواحد اہل حدیث ہے، اہل سنہ، اہل سنہ میں سے صحیح العقیدہ ہے، درباری، مجاور، قبر پرست، تعویذ فروش نہیں، یہ سارے کام مواحد کے کرنے کے ہیں، ملے گا اس کو اجر۔ ثم کان من الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آیا، ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر۔ اور جو لوگ خیر کے کام کرتے پھرتے ہیں اور جا کر گولڈ بھی مانتے ہیں، وہ ساری دنیا کے یتیموں کی کفالت کر لے، ریت کے ذرے کے برابر بھی فائدہ نہیں۔ ایمان جو نہیں، شرط لگائی اللہ۔ دیکھیے ایک اور جگہ پر، ما سلککم فی سقر، 29واں پارہ ہے، سورۃ مدثر ہے، 74 نمبر سورت ہے۔ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ کیوں گئے بھائی دوزخ میں؟ نمبر 1، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اور کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ اپنے گھر میں ہی ہم دیکھ لیں، میں اپنے گھر میں دیکھوں، آپ اپنے گھر میں دیکھیں، کتنے نمازی ہیں؟ بیوی ہے وہ مغرب پر ساری کٹھی کر کے نمازیں پڑھ رہی، بیٹیاں ہیں وہ لم نک من المصلین۔ تو پہلا کہ ہم نمازی نہیں تھے اس لیے دوزخ میں پڑے ہوئے، اور دوسرا جو میرے موضوع سے متعلقہ ہے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں شاہ صاحب کا مدرسہ تو بڑا امیر ہے، میں جب کہتا ہوں میرے مدرسے میں ہی دو، یہ سارا جمعہ میں اپنے مدرسے کے لیے نہیں پڑھا رہا، کوئی یہ سمجھے شاہ جی کو پیسوں کی ضرورت ہے،
دینے والے دیتے ہی رہتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ یہ تو ایک عام درجات کی بلندی پر بات چل رہی تھی، تو بات ہماری ادھر نکل آئی۔ وہ کہتے ہیں وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دولت میں جانے کی دو وجوہات بیان ہوئی ہیں، دو وجوہات بیان ہوئی ہیں۔ ایک نماز نہیں پڑھتا تھا، اور ایک کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ دیکھیے ایک اور سورۃ الماعون ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ آخرت قائم ہی نہیں ہونی، اور ہم میں سے اکثریت عملی طور پر جھٹلاتی، ویسے کہے گی قیامت قائم ہوگی۔ ذرا اس کو چیک دے کر دیکھ لیں پیسے، میں نے دے کر دیکھے ہوئے بڑے، دو نقصان ہوتے ہیں، پیسے بھی گئے، G11 بھی چھوڑ جاتا ہے، اب کون G6 جائے گا، کون ڈھونڈے کہاں چلا گیا بندہ، پیسے بھی گئے، نمازی بھی گیا۔ روزہ جزا کو جھٹلاتا ہے نا، غریب آدمی کیا کہتے ہیں؟ میں تو اسے لے لوں گا اگلے جہان، اس نے کہا جو جیب میں وہ بھی دے دے، اگلے جہان لے لینا۔ کیا مانا اگلا جہان کس نے دکھا؟ کیس ڈٹھا اگلا جہان؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یدع الیتیم، یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یہی ہے بخیل جس کے سر پر باپ نہ ہو، یہی ہے یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ عملی طور پر ہم دھکے دیتے ہیں، یتیم کی کسی کی کفالت کر رہے؟ سوچ لیجئے گا، یتیم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ اور موضوع سے متعلقہ آیت کریمہ کیا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ کام بھی وہی کرے گا جو بے دین ہے۔ مجھ پر تو ویسے ہی صدقہ حرام ہے، میں تو سید و آل رسول ہوں، میں تو ویسے ہی نہیں کھا سکتا۔ تو اپنے دلوں کو نرم کیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہوں، کھانا ہی کھلا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ گھر سے کھانا لے کر آؤ۔ سارے گھروں کی دروازہ کھٹکا، ہر ماں نے کہا ہماری ماں نے، امہات المومنین، ہر کمرے کی والی مالکہ نے کیا کہا؟ پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کس کے گھر؟ امام الانبیاء کے گھر۔ آپ نے کہا کون ہے؟ ایک انصاری ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں لے جاتا ہوں اس کو، میں کھانا کھلاتا ہوں۔ یہ ہے درجات کی بلندی۔ آؤ بھائی، آپ نے کہا لے جاؤ، وہ لے گئے۔ گھر پہنچے، بیوی کو کہا مہمان آیا نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں لے آیا ہوں۔ بیوی کہنے لگی اتنا سا کھانا ہے جو میرے بچوں کا ہے، بس۔ ہماری عورتوں کی طرح نہیں، منڈی ٹوٹا تو لے آیا اس کو، کوئی کما کے بھی لائے، منہ اٹھا کے مہمان اپنے ساتھ لے آتا ہے کہ لیا کوئی روٹی سالن، سارا ہڈ حرام اور 100 گالیاں دیتی ہیں عورتیں، مہمان اور مزے کی بات ہے۔ خاوند کا کوئی آ جائے نا، بھائی بہن کوئی آلووں کا بھرتا پکاؤ، بڑا مزے کا ہوتا ہے، اور بیوی کا بھائی آ جائے، اگر بھائی آیا آپ کی عزت کم ہوگی، مرغی لا کر دو۔ تماشا دیکھو ان عورتوں کا، تماشا دیکھو۔ سسرالیوں میں سے کوئی آ جائے عورت کے، پھر سر پر پٹی باندھ کے لیٹ جاؤ، میں تو بیمار ہوں، جو آتے مردی کھلا۔ اور اپنا کوئی آ جائے اس کے لگتی کا، پھر دوڑے دیکھو اس کی کیسی ہوتی۔ مسلمان ہے نا پکی۔ اس نے کہا بچوں کے لیے کھانا ہے، کہا بچوں کو سلا دے، رات ہو رہی ہے نا، تھپک ان کو۔
کوئی ہے ماں باپ جو بچے کو بھوکا سلا دے اور کھانا مہمان کو دے دے؟ دل پھٹتا ہے۔ ماں اور باپ اپنے منہ کا لقمہ اولاد کے منہ میں دے دیتے، خود بھوکا سو جاتا ہے۔ میں نے کتنے ماں باپوں کو دیکھا، غربت کا زمانہ ہے اور باپ کہتے ہیں میں نے تو کھانا ہی نہیں، میرا پیٹ خراب ہے، تاکہ اولاد کھا لے۔ اور یہ آنکھوں کے سامنے کھانا ماں بچوں کا چھین کر رکھا ہوا ہے۔ ماں بیوی بھی کمال کی بیوی مومنہ تھی، اس نے بچوں کو سلا دیا، سو جاؤ، سو گئے بھوکے روتے روتے۔ کہا چراغ لگا دو اور روٹی لے آؤ، کھانا لے آؤ۔ پردے کے احکام سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ کام دونوں بیٹھ جائیں گے، ہم دونوں منہ ہلائیں گے، مہمان میزبان سمجھے گا، مہمان سمجھے گا کہ کھانا کھا رہے ہیں، اٹھتے ہوئے پلو مارنا، دیا بند ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، مہمان سارا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو طلحہ کی بیوی نے ایسے کیا، کھانا لگا کر وہ بیٹھا، چلو بھائی شروع کرو، بسم اللہ، اٹھی تو ایسے کیا، دیا بجھ گیا اور بیٹھ گئی، اور منہ سے آوازیں نکالنے لگ گئے کہ وہ سمجھے بھی وہ بھی کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ اب دیکھو آسمان والے نے کیا کیا، فجر ہوئی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، پیغمبر دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ کہا ابو طلحہ جو تو نے رات کی ہے نا اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ، آسمان والا اپنے عرش پر مسکرا اٹھا، عرش پر مسکرا اٹھا، اور اس نے قرآن اتار دیا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ النَّفْسِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ لوگ جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے پروگرام کرتے ہیں نا کانفرنس جلسوں کے اندر، پھر تماشے دیکھنے کے ہوتے ہیں، ان مواحدین کے بھی اور دوسروں کے بھی، جو بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ میں ایک دفعہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک جگہ پر تقریر ہوئی، جلسہ ہوا، کھانا لگا، لاہور کی بات ہے، ایک سینٹر تھا، اسلامک سینٹر کے نام سے مسجد تھی، یہ کھانا آیا نا بڑے سارے برتن میں، تو درمیان میں لیگ پیس تھا نا، تو ایک بزرگ بالکل بوڑھے لیکن صحیح چست توانا، وہ سب سے پہلے آگے بڑھے، پلیٹ پکڑا، چمچ، میں ان کے سامنے، میں سمجھا مجھے ڈال کے انہیں ڈالا اور کہا شاہ جی پاؤ۔ میں تو بس زبردستی چپ، کمال ہے عمر کے تقاضا، اور ایسے ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک مولوی تھا میرے ساتھ، تو میرا جتنا تھوڑا بہت کھانا ہوتا ہے آپ پتہ ہی ہے، میں اٹھنے لگا، اس نے میرا گھٹنا دبا دیا، انہوں نے کہا شاہ جی بہ جاؤ روٹی کھان دیو۔ میں کیوں؟ کہ تسی اٹھ گئے نا اندروں کوئی شے نہیں آنی۔ اچھا، میں بیٹھ گیا، اس نے ڈال لیا، میں بھی ہلکا ہلکا، وہ میزبان سمجھے بھی شاہ جی کھا، یوں ڈونگا خالی ہوا نا، کہو شاہ جی واسطے کھانا لاؤ نا۔ میں اس کے منہ کو دیکھوں، کھانا آپ ہے تو شاہ جی کا نام، وہ بیچارہ بھاگا اندر سے، دیسی مرغی تھی، وہ ڈونگا بھر کے لے، اس نے سارا ڈونگا کھا، انہوں نے کہا شاہ جی واسطے کھانا، دوسرا ڈونگا، تیسرا آ گیا۔ میں نے بلیک لسٹ کر دیا، اس مولوی کے ساتھ کوئی پروگرام کرنا ہی نہیں، کھانا آپ سبحان اللہ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، اپنے اوپر دوسروں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یاد آیا مجھے، بکرے کا پیس پڑا ہوا ہے اور آپ اس میں سے پیس اٹھاتے ہیں، ابو ہریرہ کو دے رہے، اٹھاتے ہیں ابو بکر کو دے رہے، اٹھا رہے ہیں عمر کو دے رہے، کون؟ امام کائنات، اور یہاں اللہ اکبر۔ اب ایک دفعہ گئے، ایک شیعہ لڑکا حدیث ہو گیا سیالکوٹ کے بالکل بارڈر پر، پہلے تو خطرہ ہوا شاید اس نے سودا ہی کر دیا انڈیا سے، ہمیں بیچے گا یہ، بالکل لائٹیں لگی ایسے سرد لائٹوں، میں کو گولی مار دیں گے سامنے، کدھر؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہاں میرا گھر رہے گا۔ آخر پہنچ، سارا خاندان شیعہ، اللہ اکبر، والدہ نے جو کھانا پکایا وہ شیعہ، بہنیں شیعہ، وہ اکیلا مسلمان آدمی توحید پر، انہوں نے کہا ان کو عقیدہ سمجھاؤ، گھنٹہ لگایا تقریر کی، چلو جو کچھ ملا، میرے ساتھ ایک عالم تھے، وہ ویسے ہی ساتھ چلے گئے تھے، تقریر نہیں تھی ان،
انہیں اتنی بڑی وہ پلیٹ جو تھی وہ چاولوں سے، پھر اوپر مرغا، اوپر فلانا ٹمکانا، ہر شے پاپو کے. میں دیکھ رہا ہوں چودھری عبدالحمید صاحب یہ کھائے گا کیسے، یہ ختم کیسے کرے گا؟ میں تو اس کو دیکھ کے پریشان ہوں. آخر چلو کھانے لگے. آخر انہوں نے، ہم کافی دیر پہلے فارغ ہو گئے، انہوں نے آخری چمچ لیا نا تو میں کھڑا ہو گیا. میں کھڑا ہوا تو ٹیم کھڑی ہو گئی، وہ بھی کھڑے ہو گئے. میری گاڑی میں تھے جو یہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے، گاڑی چلی نا، کہنے شاہ جی تہاڈے نال تے بندہ بھوکا ہی مر جاوے. میں نے پلٹ کر دیکھا، میں نے کہا کیوں خیر ہے حافظ صاحب؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ. میں تو حیران ہوں، آپ نے ختم کہنے حالی تے میں شروع آیا سی، حالی تے میں شروع آیا سی. اللہ اکبر. کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں اور کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے، اگرچہ یہ ضرورت مند ہے لیکن اپنے بچوں پر اس نبوی مہمان کو ترجیح دے دیے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اپنے نفس کی بخیلی سے جو بچا لیے کہ میں ہی، بس میں ہی ہوں اور میں ہی. پھر ان کے لیے سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ جنت. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جاؤ جنت میں. تو درجات کی بلندی جو ہے وہ آج کا جو بات ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اچھی طرح بات کرے، یہ آگے آئے گا اگلے جمعے انشاءاللہ پڑھاؤں گا اس پر. درجات کی بلندی کا پہلا کھانا کھلانے کا. نمبر ایک اچھی طرح بات کرے، اس پر ہم آگے بات کریں گے. نمبر دو کھانا کھلائے، جامع ترمذی کی حدیث، کھانا کھلائے. نمبر تین خوب روزے رکھے. اور نمبر چار جب دنیا سوئی بھی ہو تو تہجد پڑھے. اللہ اکبر. گارنٹی ہے جنت کی جب دنیا سوئی بھی ہو. سعد رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً بِهَا وَجْهَ اللَّهِ. جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، میں ایک لقمہ کھلا رہا ہوں، کھانا دے رہا ہوں، إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، اس کی اجرت سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا. اب عورتیں بھی سن لیں اور مرد بھی سن لیں. حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ، یہاں تک کہ وہ ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے. پاؤ گے لقمہ بیوی دے، ذرا ماں دے سامنے پایا جائے. ساس بیٹھی ہوئے نا تیار ہو کے، پھر بیوی کو بٹھانا اور کھانا لا کر اور لقمہ بنا کے اس کے منہ میں دینا. پھر کھتی کا بھی تیار کرنا، جڑی گدی کہتے نا، وہ جوتی کہتے پڑے گی، رن مرید نہ ہوئے. زنانی دے منہ وچ لقمے پاندا ہے. حدیث کے لفظ ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری ہے. بڑا مشکل ترین کام ہے اس ہندوانہ معاشرے کے اندر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بنا کے ڈالے. کمرے میں تو ڈال ہی لے گا، وہاں تو بڑا شیر ہے، ڈال کے دے خاندان کے سامنے. اور جب خاندان والے کچھ کہیں تو کہو محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے یوں فرمایا. ڈال کر دیکھ، پھر بیوی دیکھ تیرے پیروں کے نیچے اپنے ہاتھ دینے کو تیار ہوگی. جب تو اس کے سر پہ ہر وقت جوتا ہی رکھے گا تو پھر وہ بھی آگے سے اس سے پیدا ہوئی ہے ٹیڑھی پسلی سے، اسے تن کے رکھے گی. وہ کسی بندے نے پوچھا نا، سنا کیا حال ہے؟ کہ نون مرچوں کا سوٹا دیا ہوا ہے مجھے. زنانی کو زنانی بنا کے تو رکھ. یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے. جہاں عورتوں کے حقوق ہیں وہاں مردوں کے بھی حقوق ہیں. آج عورتوں کے بارے میں میرا موضوع یہی تھا اس وجہ سے. حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقۃ، جو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا ہے نہ گن گن کے رکھ، پکا رکھ، تالا لگا کے رکھ، زنانی نو کپڑے نہ لے کے دیں، نہ کوئی جوتی لے کے دیں، نہ اولاد کو، نہ تیرا کیا کام ہے؟ فرمایا رسول اللہ نے ثواب اس سے لینے کی نیت سے تو کر، پیغمبر فرماتے ہیں فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، تیرے لیے یہ بہترین صدقہ ہے۔ صدقہ لیے پھرتا ہے باہر، اور بیوی سر پر دوپٹہ بھی کوئی نہیں، کوئی شے کوئی، اگر جب مولوی صاحب بڑے نیک ہے وہ کہتے ہیں باہر ضرورت ہے، اندر کوئی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔